اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور اس سبق نمبر 10 میں جو ہے سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 9 تک ہم نے جتنے بھی قواعد یاد کیے تھے اور جتنے بھی قاعدے ہم نے پڑھے تھے وہ تمام قواعد جو ہے سبق نمبر 10 کے اندر بیان کیا گیا ہے. آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور جتنے قواعد یاد ہم نے کر لیا تھا ان تمام قواعد کو جو ہے ہم جاری کرنا سیکھیں گے، ہر لفظ پر یعنی اپلائی کرنا سیکھیں گے. قاف الف زبر قا لام زبر لا قال. اب یہاں پر قاف میں جو ہے یہ حرکت ہے یعنی زبر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 3 میں سبق نمبر 3 میں کہ جس حروف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. تو جبھی ہم نے قاف کو یہاں پر نہیں کھینچا کیونکہ قاف جو ہے یہاں پر متحرک ہو رہا ہے، اور الف کو جو ہے ہم نے کھینچ کر پڑھا ایک الف کے برابر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سبق نمبر 6 میں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے جب بھی زبر ہو یعنی کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. الف سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا. پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی کسی جگہ بھی آپ الف سے پہلے زبر دیکھ لیں تو آپ اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہوگا. اچھا، الف سے پہلے زبر آ گیا تو ہم نے الف کو کھینچا ایک الف کے برابر، اور لام کو ہم نے کیوں نہیں کھینچا؟ کیونکہ لام پر حرکت ہے اور حرکت آنے کی وجہ سے یہ لام متحرک ہو گیا. کیونکہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، تو لام پر حرکت آنے کی وجہ سے لام متحرک ہو گیا، اور متحرک حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. آئیے اس کو ایک بار اور سن لیجئے پڑھنے کا انداز کیا ہے. قاف الف زبر قا لام زبر لا قال. اور اسی طرح صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا زبر طا صراط. صاد جو ہے یہاں پر لفظ صاد، یہاں پر یہ صاد جو ہے متحرک ہو رہا ہے. یہاں پر حرکات کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی جس حروف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. تو صاد پر حرکت ہے یعنی زیر ہے، تو صاد جو ہے حرکت آنے کی وجہ سے متحرک ہو گیا. اور را پر بھی حرکت ہے یعنی را متحرک ہو رہا ہے، اور متحرک حرف کو ہم نہیں کھینچتے ہیں. اور الف کو ہم نے کھینچا. کیوں کھینچا؟ کیونکہ ہم نے بتایا کہ الف سے پہلے جب بھی زبر دیکھ لو تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اچھا، اب یہ طا. طا جو ہے یہ حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور جو حرف مستعلیہ میں سے حرف ہو اس حرف کو ہم ہمیشہ ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں. اور طا کے اوپر حرکت آنے کی وجہ سے یعنی زبر آنے کی وجہ سے طا کو ہم نے متحرک کر دیا، یعنی طا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اور اسی طرح ہا کھڑا زبر ہا ذال الف زبر ذا ہذا. یہاں پر ہا جو ہے لفظ ہا یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اور کھڑی حرکات کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات حرف مدہ کی طرح ہے، یعنی جس طرح ہم حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور دال جو ہے یہ متحرک ہو رہا ہے حرکت آنے کی وجہ سے، تو متحرک حرف کو ہم نہیں کھینچتے اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الف کو ہم نے کھینچا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر دیکھیں گے تو الف مدہ ہوگا، اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ذال کھڑا زبر ذا
لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک اور ذالکہ میں بھی ہاذا ہی کی طرح قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی زال کھڑی حرکات، لام متحرک اور کاف بھی متحرک. کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو اور یہاں پر بھی کاف کے اوپر حرکت یعنی زبر آنے کی وجہ سے کاف متحرک ہو گیا اور ہم اسے نہیں کھینچیں گے اور نہ ہی اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے بلکہ معروف پڑھیں گے. اور الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اچھا اسی طرح نون واو پیش نو، ہم نے یہاں پر نو کو کھینچا. کیوں کھینچا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حرف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، اب واو مدہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ واو مدہ کب ہوگا. واو ساکین سے پہلے پیش ہو. اچھا واو ساکین کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو، یہ جو دال کی طرح چھوٹی سی علامت ہے نا واو کے اوپر، اس کو جزم کہتے ہیں. اور یہ جزم جس حرف پر آ جائے وہ حرف ساکین ہو جاتا ہے. تو جبھی ہم نے واو ساکین پڑھا. اچھا واو ساکین سے پہلے جب بھی قرآن پاک میں کسی مقام پر بھی واو ساکین سے پہلے پیش دیکھ لو تو اسے واو مدہ کہو. کیوں؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے. ہم نے قاعدہ میں پڑھا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور جب واو مدہ ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم اسے حرف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو یہاں پر بھی یہی قاعدہ لگ رہا ہے، قاف متحرک ہے حرکت آنے کی وجہ سے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے. اور لو میں جو ہے یعنی کہ لام واو پیش لو، تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واو ساکین سے پہلے پیش ہے، اور واو ساکین سے پہلے جب بھی پیش ہو تو وہ واو مدہ ہی ہوگا، اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے ہم آگے پڑھیں گے. آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.